اللہ جل جلالہ کریم ہے اور بے حد کریم ہے. ہم اس اللہ کو چھوڑ کر، کریم کو چھوڑ کر غیر کریم کے پاس جائیں تو کیوں جائیں؟ کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں. کچھ حدیث میں ہے ان اللہ کریم یحب الکرم، بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے سے محبت کرتا ہے. کرم کرنے والا عمل یہ اللہ کو محبوب ہے. اور حدیث ان اللہ کریم یحب الکرماء، بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. پہلی حدیث میں تھا کرم کرنے والا عمل، اس عمل سے محبت کرتا ہے. اب دوسری حدیث میں ہے کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. جو لوگ کریم ہیں، لوگوں پہ کرم کرتے رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ جل جلالہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اللہ خود نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والا عمل احسان کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے، پس تم بھی احسان کیا کرو. اور حدیث ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ پاک سخی ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جل جلالہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، نرمی کرنے والا، معاف کرنے والا، احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا. ہماری سارے مجمع سے گزارش ہے ہم وہ عمل کریں جن سے اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، اور ان عملوں سے بچیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ یحب المتقین، کہیں آتا ہے واللہ یحب المتقین، تقوی والا عمل اس سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے یحب المحسنین، نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے ولا تفسدوا، فساد نہ کرو، ان اللہ لا یحب الفساد واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا، فساد سے اللہ محبت نہیں کرتا. ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو تانے دینا، اس سے سخت پرہیز ہو، سخت پرہیز ہو. حدیث میں ہے ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو مبغوض جھگڑالو آدمی ہے. اللہ کو بغض ہے اس آدمی سے جو چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کو بغض ہے. ولے ولے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ولے ولے نہ کیا کر، خیر دے خیر دے یہ کہا کر. اور کوئی بات نہیں، اس سے کوئی ہماری چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، لڑنے کی بجائے اور کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے اور لے لیں گے، اللہ سے اور لے لیں گے. اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے، وہ اللہ کا. جس سے ہمارا نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے گھر والے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کچھ گھر والے، کنبہ ہے. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ،
اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہاں، ان سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کانا تاجر ممن کانا قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں میں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا، یداین الناس، لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا، ادھار دے دیتا تھا، تاجر تھا، لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا، اپنے منشی کو کہتا تھا تاجر، جب تو ہمارا ادھار دیا ہوا قرضہ وصول کرنے جائے اور تو دیکھے اس کا حال تنگ دست ہے، غریب ہے بیچارہ، فتجاوز عنہ، اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو تنگ نہ کیا کرو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ہی معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، جب یہ بندہ مر کے اللہ کے پاس گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ بولو کیوں معاف کر دیا؟ یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا، اللہ کے کنبے کو معاف کرتا تھا۔ مخلوق چاہے کچھ ہی ہو، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے قرصت نملۃ النبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا۔ کئی سفر میں تھے، سفر میں وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، وہاں چیونٹیاں تھیں، چیونٹیوں کی بلیں تھیں، جنگل میں ہوا ہی کرتی ہیں ایسی، تو ایک چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا۔ فَأَمَرَ بِوَادِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، نبی نے کہا اس ساری وادی کو، چیونٹیوں کی جو وادی ہے نا، ان کو جلا ڈالو، چیونٹیوں کو، مطلب ہے رات کو کاٹیں گی، ان سب کو جلا ڈالو۔ فَأُحْرِقَتْ، وہ ساری وادی جلا دی گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ جل جلالہ نے اس نبی پر وحی اتاری، قرصت کا نملۃ، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے، فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، جلا ڈالی تو نے چیونٹیوں کی امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ اپنے نبی کو، نبی نے تو اس حساب سے جلائی، ضابطے کے مطابق جلائی، کوئی ضابطے کے مطابق۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ سانپ ہے کسی کو کاٹے، اگر سانپ کو اس پہ رحم کر دیا، اس کو مارا نہیں، سانپ کو، سانپ پہ رحم کیا، تو اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ جس نے سانپ پہ رحم کیا، اس کو نہیں مارا، چھوڑ دیا، چلو چھوڑو، اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے موذی کو ہی مار دو، جو ایذا پہنچائے گا۔ سانپ کو چھوڑ دیا تو یہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کاٹے گا۔ بچھو، اس کو مار دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مارنا ہو سانپ کو ٹھکا ٹھک جلدی جلدی مار دینا چاہیے، ہاں، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اللہ نے سانپ بنایا، ہماری عبرت کے لیے بنایا ہے۔ ہماری ایسی چیزیں، بچھو، ہماری عبرت کے لیے بنائی۔ ہر چیز ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہاں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ سانپ نہ بناتا، بچھو نہ بناتا، پھر اللہ کہتا کہ جو گناہ کرے گا اس کو سانپ جہنم میں ڈالوں گا، وہاں سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، تو کیسے ہمیں پتہ لگتا کہ سانپ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے بچھو کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آگ جلانے والی نہ بناتا تو ہمیں کیا پتا تھا آگ کا جلانا کیسا ہوتا ہے؟
اس میں حکمت ہے، اللہ جل جلالہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا عالم علماء میں وہ بھی پاس بیٹھا تھا۔ ایک مکھی بادشاہ پہ بیٹھتی، بادشاہ اس کو اڑا دیتا، مکھی پھر بیٹھتی، بادشاہ پھر اڑاتا۔ بازی مکھی بھی ایسی ہوتی ہے نا، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہوتی، وہ پھر اڑائے، مکھی پھر بیٹھے، وہ پھر اڑائے۔ اخیر بادشاہ تنگ آ کر جھلا کر اس عالم سے کہنے لگا، یہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام ظالم بادشاہوں میں گنا جاتا تھا، ہاں ظالم بادشاہوں میں، ظالم بادشاہوں میں جھلا کے کہنے لگا اس عالم سے، اللہ نے یہ مکھی کس لیے بنائی؟ اس عالم نے فی البدی جواب دیا، متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی ہے۔ چپ ہو گیا، پھر نہیں بولا، چپ ہو گیا۔ چھوٹی سی مکھی ہے، تو اتنا بڑا پھنے خان بنا پھرتا ہے بادشاہ، ایسا بڑا متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے۔ ہم تو اس سے سبق لینا چاہیے ان باتوں سے۔ تو